یہ منہاج العابدین کتاب کی امام غزالی کی یہ کتاب ہے، عبادت کی 7 گھاٹیاں. کیا لکھا ہے اس کا نام؟ 7 گھاٹیاں. 7 گھاٹی اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں جو 7 گھاٹیاں آتی ہیں خطرناک قسم کی، وہ پہلی گھاٹی اس کو کیسے پار کرنا، دوسری گھاٹی، تیسری گھاٹی، وہ 7 گھاٹیوں کا ذکر ہے. رجنیس نے اس کی شرح کی ہے. رجنیس نے دیکھو وہ لوگ کتنا ہمارے بزرگان دین پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور ہم کو کبھی پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. افسوس کہ تمہیں کبھی شاید کوئی ایسے علماء ہوں گے کہ کبھی ان کتابوں کا کوئی حوالہ دے کر کوئی واقعہ بھی پیش کرے. ایک واقعہ ہمیں نہیں بتایا کر سکتے کہ بھئی یہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، نہیں ہوتا. تو یہ گھاٹیاں، یہ جنگل بنا رہبر کے، بنا مرشد کامل کے کیسے پار کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ تو تب اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ نظام الہی ہے کہ کوئی ولی کامل جو اس بارگاہ تک پہنچا ہوا ہو، ناسوت سے ملکوت، ملکوت سے جبروت، جبروت سے لاہوت کی منزل تک پہنچا ہوا ہو، ایسا ولی کامل جو ہے وہ ایسے صادق کو، ایسے سالک کو جو سچی طلب والا ہے، سچی عشق والا ہے، علم والا ہے، عمل والا ہے، عشق والا ہے، ایسی شخصیت کو چن لیتا ہے اور اس پر نگاہ کرم کر دیتا ہے، اور اس کے نگاہ فیض سے ناقص کامل بن جاتے ہیں. جیسا مجلس میں آتا ہے نگاہ پاک بازا کیمیا، نگاہ پاک بازا، یہ پاک بازوں کی نگاہ ہے جو کیمیا بنا دیتی ہے. پتھر پر گر جائے تو اسے سونا بنا دیتی ہے، کسی ناقص پر گر جائے تو اسے کامل بنا دیتی ہے. تو یہ سارے واقعات اور جو سارے حالات اور ساری ہسٹری اور تاریخ دنیا کی اتہاس ہمارے بزرگوں نے لکھ کر ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. جیسے امام شیرانی نے لکھی اور ثابت کیا کہ جتنے بھی اولیاء ہوئے، خاصان خدا ہوئے، مقبولان خدا ہوئے، محبوبان خدا ہوئے، وہ سب کے سب ایسے تھے جو کوئی نہ کوئی ولی کامل سے نسبت رکھنے والے تھے. ایگزامپل دے کر انہوں نے ثابت کیا. تو ویسے ہی حضرت خواجہ عثمان ہیروی رضی اللہ عنہ کی نسبت میں آتا حسنی حسینی حسنی سادات تھے، سید تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن پھر بھی پیر کامل کی ضرورت پڑی. اور پیر کامل کیا تو غریب نواز نے کبھی اپنے اہل بیت ہونے پر یا اپنی سیادت پر یا اپنے سید ہونے پر فخر نہیں کیا. جب کمال دیکھا اور ولایت دیکھی تو عثمان ہیروی رضی اللہ عنہ بھلے ہی سید نہیں تھے، بھلے ہی اہل بیت نہیں تھے، لیکن ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے. فانی فی اللہ باقی باللہ تھے، اور روز ازل سے اس روح کی نسبت تھی. تو خواجہ عثمان ہیروی کے قدموں میں اپنا سر رکھتے، 20 سال تک ان کا بستر سر پر لے کر چلتے رہے. محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ مادر ذات اولیاء ہیں. جیسا میں نے کل بابا فرید کا پورا قصہ تم کو عالم ارواح کا دریا ہستی کا پورا پڑھ کے سنایا تھا اس میں کل. یہ سارے بزرگان دین جو تھے ان کو دنیا میں آنے سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. دنیا میں آنے سے پہلی دیارت میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے قرب و مقام تھے، عالم انڈین میں بڑے مقام تھے، مجلس محمدی میں ان کے بڑے مقام تھے، دریائے ہستی میں ان کے بڑے مقام تھے. بڑے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تھا. پھر بھی اللہ کا نظام ہے، یہ نظام کسی اور کا نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، نظام الہی ہے. یہ مرضی الہی ہے، یہ رضا الہی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا کرے گا تو وہ اللہ کو ٹکرانے کے برابر ہے، اللہ کی مرضی سے ٹکرانے کے برابر ہے، اللہ کی رضا سے ٹکرانے کے برابر ہے، اللہ کے نظام کو درہم برہم کرنے کے برابر ہے. اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ پیر تو معین الدین کا عثمان ہیروی ہے. ویسے ہی محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی، ان کی کمالیت کا کیا کہنا، جو مجلس محمدی نبی میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جلوہ فرما ہو، وہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کا. لیکن آپ کے والد صاحب نے کیا کہا، اے بیٹا تجھے اگر محبوب سبحانی ہونا ہے تو شیخ ابو شہید کے پاس جانا. ایک رائی خاندان کے، ایک مخزومی خاندان کے، ایک عام خاندان کے، بغداد کے ولی، وہاں محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی نے یہ تکبر نہیں کیا کہ میں اہل بیت ہوں، میں سید ہوں، میں مادرزاد ولی ہوں. لیکن کمالیت دیکھی، ولایت دیکھی، عرفان دیکھا، معرفت دیکھی تو شیخ ابو سعید کے پاس چلے گئے. وہ غوث اعظم جو بچپن کے اندر
بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تھے. ایک بچہ ہے, کھیلنے کا کبھی ارادہ ہو جاتا ہے, کھیلنے کے لیے چلے جائے تو ہاتف غیبی سے ندائی الہی ہوتی تھی, فرشتے آواز دیتے تھے اللہ کی طرف سے, اے عبد القادر یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں لہو و لعب کے لیے, کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا. کھیل کود میں جانے کے لیے ایک بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنقید آ جائے, حکم آ جائے کہ یہاں نہیں جانا ہے, تو شیخ ابو سعید کے قدموں میں گر گئے. اپنے شر کو کتابوں میں لکھا ہے, بارہا متواتر کتابوں میں لکھا ہے, شیخ ابو سعید کے قدموں میں شیخ عبد القادر جیلانی نے سر رکھا ہے. اتنا بڑا ولی, اولیاء اللہ کا سردار, محبوب سبحانی, حسنی حسینی, خون میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اوپر سے نیچے تک. لیکن پھر بھی جب ولایت کی بات آئی, معرفت کی بات آئی, تو کیا دیکھا؟ کمال کہاں ہے, اللہ کا قرب کہاں ہے, وہ نسبت کہاں ہے, رضا الہی کہاں ہے؟ شیخ ابو سعید کے پاس بنا اللہ کی رضا کے گئے کیسے پاس؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے بنا اللہ کی رضا کے گئے؟ تو اس طریقے سے تم پورے سجدے اٹھا کے دیکھو. اس لیے مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا شعر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بندے عشق شوی ترک نسب گنجامی, بندے عشق شوی ترک نسب گنجامی, کہ دلیرا فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں. عشق کا بندہ ہو جا, عشق کی سما کو اپنے دل میں جگا لے, عشق الہی کی, اور ترک نسب گنجامی, اس راہ میں نسب کو ترک کر دے. جو صاحب نسب ہوں گے, اہل بیت ہوں گے, پیر زادے ہوں گے, اس نسبت سے شریعت میں ان کا احترام تو رہے گا, چاہے ان کے عمل کیسے بھی ہو, احترام رہے گا. لیکن کمالیت پر تو وہی پہنچے گا جو عشق والا ہوگا, جو نسبت والا ہوگا, جو عشق والا ہوگا, جو عمل والا ہوگا, جو علم والا ہوگا, جو کمال والا ہوگا, وہی کمالیت پر پہنچے گا. بندے عشق شوی ترک نسب گنجامی, نسب کو یہاں ترک کر دے کہ دلیرا, کہ اس راہ میں اللہ تک پہنچنے کی, اس راہ میں, اس راستے میں فلاں ابن فلاں کون کس کا بیٹا ہے, فلاں ابن فلاں کون کس کا بیٹا ہے, چیزیں نسب یہ کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے. شیخ ابو سعید کس کے بیٹے تھے یہ دیکھا غوث پاک نے, شیخ عثمان ہندوانی کس کے بیٹے تھے یہ دیکھا غریب نواز نے. مولا علی نے 14 خاندان کے امام بنا دیا حسن بصری کو, ایک حبشی نسبت والے کو. کیا حسن بصری اہل بیت سے تھے, مہاجر سے تھے, انصار سے تھے, کیا تھے؟ لیکن مولا علی نے اپنی تمام ولایت خلافت سب معراج کا ٹھیکہ بھی عطا کر دیا. جو انبیاء علیہ السلام کو جو ٹھیکہ نہیں مل پایا, جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین میں سے 4 ساتھ میں سے سوال پوچھنے کے بعد وہ ٹھیکہ مولا علی کو دیا. وہ ٹھیکہ مولا علی نے حسن بصری کو دے دیا. حسن بصری کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کنیز کے بیٹے, کنیز کے بیٹے, کام والی کے بیٹے. کیا کوئی کام والی کے بیٹے پر یہ کرم کرتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو رحمت للعالمین کی بات ہے, یہ تو رحمت للعالمین کی بات ہے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. ہری ناگا یہاں سے غیر بھی خالی نہیں جاتے, ہری ناگا یہاں سے غیر بھی خالی نہیں جاتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ کمال ہے حسن بصری پر
جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے. کام والی کے بیٹے کو کوئی دودھ پلاتا ہے؟ لقد کان فی لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو کیا اس نمونے سے کبھی سیکھا ہے کہ کام والوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کی ماں گھر میں کام کرتی ہوتی تھی، یہ روتے تھے دیوارے میں، تو ام سلمہ اپنا تھن ان کے منہ میں رکھ دیتے تھے، ان کے منہ میں رکھ دیتے تھے. اور ان کو اولاد نہیں تھی ام سلمہ کو. آپ جانتے ہیں کہ جو بے اولاد ہو اس کو دودھ نہیں آتا، لیکن یہ کرم دیکھو، یہ کرم دیکھو بارگاہ رسالت کا کہ جیسا وہ منہ لگاتے تھے تو اس میں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا. اور ام سلمہ انہیں گود میں لے کے حسن بصری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ حسن کو مقتدی عالم بنا دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے یہ دعا کی ہو مقتدی عالم، تو ویسا ہی ہوا. تاریخ نے دیکھا، تاریخ نے، اتہاس نے دیکھا، ہسٹری نے دیکھا. تذکرۃ الاولیاء میں فرید العطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 80 سال تک باوضو رہنے والا وہ حسن بصری، وہ بڑا عابد و زاہد، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں کا استاد، وہ تابعین کا پیر. امام اعظم کہتے ہیں کہ صحابہ چل بسے، صرف تابعین ہی رہے، تو اب کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا؟ تابعین نے متفق ہو کر حسن بصری کے ہاتھ پر بیعت. تابعین جس کے مرید ہو وہ پیر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. تابعین جس کے مرید ہو وہ پیر کیسا ہوگا؟ وہ حسن بصری 80 سال تک باوضو رہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس دن جنازہ اس کا جا رہا تھا، حسن بصری کا جس دن جنازہ جا رہا تھا، تو صاحب تذکرۃ الاولیاء لکھتے ہیں کہ منادی نے آواز کی، آسمان میں سے فرشتے نے آواز دی کہ اللہ کا فرمان ہے میں نے فلاں کو فلاں پر فضیلت دی، میں نے فلاں کو فلاں پر فضیلت دی، لیکن میں نے حسن کو تب تک موت نہیں دی. اللہ نے فرمایا میں نے حسن کو تب تک موت نہیں دی جب تک کہ اس کے عالم اس زمانے میں موجودہ تمام میں حسن کو بہترین نہیں بنا دیا، اس کو بہترین مخلوقات نہیں بنا دیا، تب تک میں نے حسن کو موت نہیں دی. یہ دعا کی کہ حسن کو مقتدی عالم بنا دیا. تو یہ بارگاہ رسالت ہے. یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ خاندان والا ہو وہی یہ ہو سکتا ہے، یہ خاندان والا یہ ولی ہو سکتا ہے، یہ خاندان، یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت میں کہا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ کام کرے، چیلنج ہے، چیلنج ہے ہمارے. کوئی خاندان والا ہے، تم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہو، قادری کہتے ہو، نقشبندی کہتے ہو، سورودی کہتے ہو، کبھی سجرہ اٹھا کے دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ کون ہے؟ تمہارے اوپر جو ہے وہ کون ہے؟ تمہیں اپنے سجرے کا بھی پتہ نہیں ہے، سجرے بھی بھول گئے، تو پھر چشتی، قادری، نقشبندی، سورودی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں چشتی سے کیا لینا اگر اس کو سجرے کا پتہ نہیں ہے؟ ارے ایسے الفاظ بولتے ہو. کسی سجرہ کب بنتا ہے؟ سجرہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی میرے دل کو دکھا دیتا ہے تو میں عرض کی زنجیر ہلا دیتا ہوں. عرض کی زنجیر ایک کڑی سے دوسری کڑی، دوسری کڑی سے تیسری کڑی، تیسری کڑی سے چوتھی کڑی، چوتھی سے پانچویں کڑی. یہ 41 کڑیاں جو ہے تمہارے پیر سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ نیچے سے ہلاؤ گے تو اوپر جائے گی. ایک بھی کڑی بیچ میں سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ اب تم جو کلمات بول دیتے ہو کہ یہ پیر نہیں ہو سکتا، یہ ولی نہیں ہو سکتا، تو تیرے سجرے میں جو پیر ہے وہ کون ہے وہ تو دیکھ. اور ایسے کتنے پیر ہیں؟ 50% سے زیادہ پیر ایسے ہیں. کیسے کیسے کلمات بولتے ہیں، کیسی ذہانت ہو چکی ہے. پہلے ایسی نہیں تھی، پہلے ایسی نہیں تھی. اندلسی گھرانہ جو سب سے بڑا اقصادات کا بہترین گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہے سورت کا، وہاں سے حضرت سید مصطفیٰ علیہ رحمۃ و رضوان بہت بڑے ولی کامل، جب حضرت ہمارے پردادا مرشد مرزا بہادر حسین صاحب چشتی رضی اللہ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہوئے، خلافت لی انہوں نے. اس کے بعد سجادہ نشین حضرت خواجہ بہادر حسین صاحب چشتی نے حضرت خواجہ ملک محمد صاحب چشتی رضی اللہ عنہ کو سجادہ نشین بنایا. تو سید مصطفیٰ بابا نے اپنی اولاد کو مرید نہیں کیا. اتنے بڑے ولی کامل جن کے شہزادے، جن کا مزار آج بھی افریقہ میں مومباسا میں ہے، 40 دن تک کشتی کے اندر جسم رہا تھا. لوگ کشتی کا اصول ہوتا ہے کہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. کہا یہ تو اللہ کا ولی ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا. 40 دن کے بعد بھی وہ جسم دفنایا تو ویسا کا ویسا تھا.
آج بھی مومباسا میں ان کا مزار ہے، گنبد ہے وہاں. انہوں نے ان کو جو ان کو مرید بنایا اولاد کو، تو کہا کہ میں دونوں ایک ہی دین کے خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ بہادر حسین شاہ چشتی کے، سید مصطفیٰ بابا بھی اور حضرت علی بابا صاحب بھی دونوں. لیکن سید مصطفیٰ بابا صاحب نے خلافت ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو مرید نہیں بنایا. یہ کہا کہ مرید اب تمہیں بننا ہے تو قبلہ ملک بابا کے پاس سے بولے حضور اس در پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ بولے تاکہ تمہیں یہ تکبر نہ رہے کہ تم سید ہو، کیونکہ یہ ولایت کی راہ ہے، یہ عشق کی راہ ہے. بندے عشق شبیر تر کے نسل کنجانی کہ دلیران فلاں اتنے فلاں چیزیں نیستی. یہ بزرگان دین، یہ سادات کیسے تھے، وہ سیدوں کے سید کیسے تھے، وہ سید الاولیاء کیسے تھے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیسے تھے، ان کے اصول کیسے تھے، طریقے کیسے تھے، اور آج ہمارے طریقے کیسے ہو چکے ہیں. یہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث علی صاحب کلندر لکھتے ہیں کہ جو سید ہے خود وہ لکھتے ہیں کہ آپ بستان میں حضرت باجد بستانی رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضر ہوئے. فاتحہ خوانی کی بڑی دو ہستی، ایک سلطان عارف ہے جن کے بارے میں غوث پاک کے پیر اعظم جنید بغدادی کا قول ہے کہ ولایت کی جہاں انتہا ہے وہاں مقام باعزت کی ابتدا ہے. باعزت بستانی تھے کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مرید. سجرہ شریف میں سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں امیر المومنین امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ باعزت بستانی کا نام. پانچواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کا سلمان فارسی کا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ ان کے نانا بھی ہوتے ہیں. ان کی ماں جو ہے وہ حضرت قاسم کی بیٹی تھی، ابو بکر صدیق کے پوتے کی بیٹی تھی. یہ صدیقی گھرانے میں اور مولا علی کے گھرانے میں بھی یہ نسبت ہے. اہل بیت کے گھرانے میں ابو بکر صدیق کا بھی خود آیا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ باعزت بستانی کا. باعزت بستانی کے دادا پارسی تھے. چلو اب کہاں نسب لینے جاؤ گے؟ پارسی تھے، آتش پرست تھے باعزت بستانی کے دادا. اس لیے جب محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی ان کی قبر پر حاضر ہوئے، فاتحہ خوانی کے بعد ایک خیال آیا ذہن میں غوث پاک ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ولایت میں تو ہم دونوں کا مقام برابر ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے مجھے خصوصیت دی ہے لیکن حضرت کو وہ چیز نہیں ملی. اور وہ ایک تو ہے محبوب سبحانی ہوں، اور دوسرا ہے کہ میں اہل بیت سے ہوں. اتنا کہنا تھا کہ باعزت بستانی کی قبر پر اشعار نمودار ہوئے. ہر کے عاشق شد زمان ذات را، ہر کے عاشق شد زمان ذات را، اوست سید الجملہ موجودات را. سبحان اللہ. وہ کہ جو جمال الہی کا عاشق ہو گیا، وہ جو اللہ میں فنا ہو گیا، وہ پوری کائنات کا سید ہے، پوری موجودات کا سردار ہے. وہ یہ اشعار نمودار ہوئے تو غوث پاک کے ذہن میں خیال ہی آیا کہ میرے ذہن میں جو خیال آیا حضرت نے اس کا جواب دیا، باعزت بستانی نے اس کا جواب دیا. دوسرا خیال یہ آیا تو سلطان العارفین باعزت بستانی کی روح مبارک قبر کے پاس ظاہر ہوئی. کہا السلام علیکم یا محبوب سبحانی، آپ ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو اشعار نمودار ہوئے ہیں یہ میری طرف سے نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. تو نظام الہی سے مت ٹکراؤ، قدرت الہی سے، رضائے الہی سے ٹکرانے کی کسی کو اجازت. یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ سلسلوں کا ولایت کا نظام کس نے بنایا ہے؟ اصول کس نے بنائے ہیں؟ قواعد کس کی طرف سے ہے؟ رضا کس کی طرف سے ہے؟ اب اس میں اگر کوئی انسان 14ویں صدی کا 15ویں صدی کا دخل کرنے جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے تو اپنے ہی باطلا بزرگ، اپنے ہی پیر پیران پیر غوث خواجہ، ان کی مخالفت، نظامت کی مخالفت، بیت سے خارج ہو جائے گا.
اصول طریقت بتاتا ہوں آداب مریدین سے. اگر اس طریقے کا خیال بھی کسی کو آ جاتا ہے تو وہ پیر، مرید کی بات نہیں کرتا، وہ پیر ہو، مسند مسیح چاہے کسی بھی بڑا گھرانہ کا ہو، بڑے سے بڑا سجادہ نصیب ہو، وہ خود بیت سے خالی ہو جائے گا، اس کو سلسلے کا کوئی بیت نہیں ملے گا. کیونکہ 41-40 کڑیوں میں ایک کڑی پر بھی شک آ گیا، شبہ آ گیا. تو کنیکشن یہ تو طریقت شریعت ظاہر پہ لگے گی بھائی. شریعت کس پر لگتی ہے؟ ظاہر پر لگتی ہے. تم جا کے کہو کہ حضرت یہ اس نے میرے کو مارنے کا خیال کیا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو چڑھائے گا کوئی؟ نہیں. جب تک کہ مارے گا نہیں تب تک شریعت نہیں. شریعت یعنی کیا، تم نے بولے کیا، سوچنے پر شریعت نہیں ہے. اسی لیے تو کہا کہ گناہ کے لیے خیال آیا لیکن اعمال نامے میں لکھا نہیں جاتا. امام اعظم نے کہا لیکن نیکی کا خیال بھی کرو گے تو لکھ کے آ جائے گا. اللہ کی رحمت ہے. اس لیے اچھا سوچو، یہ کروں گا وہ کروں گا، بھلے تم سے نہ ہو سکے، ہمیشہ اچھے خیال سوچو، یہ نیکی کروں گا، یہ کروں گا، راستے میں ملے گا پتھر کو ہٹا دوں گا. کہا کہ یہ سوچ کے گھر سے نکلا کہ کانٹا ملا، پتھر ملا، ہٹا دوں گا، نہیں ملا پھر بھی ثواب لکھا دیا. کوئی پیاسا ملے گا پانی پلا دوں گا، نہیں ملا پھر بھی ثواب لکھ دیا. کوئی اندھا ملا راستہ دکھا دوں گا، نہیں ملا پھر بھی لکھ دیا. لیکن پھر ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی ملے تو کرے، خالی سوچ سوچ کے نکلے پھر ملے گا نہیں. تو یہ نظام ہے، یہ طریقت کا اصول ہے، یہ بارگاہ طریقت ہے. یہاں تو سوچنے پر چلتا ہے، یہاں سوچنے پہ حکم لگے گا. شریعت میں کرنے پر حکم لگے گا اور طریقت میں سوچنے پر. شریعت ظاہر جسم پر لگتی ہے، طریقت دل پر لگتی ہے. دل میں تم نے جو بھی سوچا، جو بھی خیالات ذہن میں، اس پہ بھی طریقت. اب یہاں صرف سوچ بھی دیا تم نے. بابا بلے صاحب کا کیا ہوا تھا پتا ہے؟ سب قوال پڑھتے ہیں، نچ نچ کے منانا پڑتا ہے. کیوں ہوا بابا بلے؟ ان کے پیر رائی تھے، ایک ادنا خاندان کے تھے، پاکستان کے بڑے بزرگ بابا بلے صاحب. اور یہ بابا بلے صاحب سید گھرانے کے مرید ہو کے آئے، ولایت لے کے آئے. گھر والوں نے کہا کس کا مرید بن گیا ہے؟ بولے رائی کا کوئی میرا نہیں، اس کو پیر بنا لیا. تو اتنے بڑا گھرانے کا اہل بیت سے اور اس کو پیر بنا لیا. تو ان کے دل میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آ گیا. شیطان ڈال دیتا ہے کہ یار یہ میں کچھ گڑبڑ کر کے آیا. اتنا خیال آیا صرف ولایت اللہ نے دی. پوچھو کسی بھی پاکستان کے عالم کو جا کے، کسی بھی سلسلے والے کو پوچھو، بابا بلے صاحب کا پورا مشہور قصہ ہے. اور یہ قوال تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، نچ نچ کے منانا پڑتا ہے. 12 سال تک ان کی ولایت چھین صرف ایک خیال آنے سے. اسی لیے یہ سننے والے سجادہ نصیب سنے. میں یہ مریدوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ سجادوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ اصول طریقت کا مخالفت کر رہے ہو. کہیں تمہارا سلسلہ کٹ آف ہو گیا تو تمہارے ساتھ بیچارے جو ہزاروں لاکھوں جڑے ہیں ان کا ایسا خیال کیوں سوچتے ہو؟ جو تمہارے پیروں نے نہیں کیا، پیران پیر نے نہیں کیا، وہ کام تم کرتے ہو. 12 سال تک ولایت لے لی، پھر آخر میں کیا کیا؟ عورتوں کا لباس پہنا، عورتوں کی سب ساری چیز چوڑیاں سب چیز پہنا. اور کیونکہ جاتے تھے تو کھلتا نہیں تھا دروازہ. پھر کہا دستک دی، بولے کون ہے؟ بلا ہے. پھر نے کہا حضور بلا نہیں ہے، بلا ہے، بلا ہوا ہے. بولے چلا. پھر ولایت بھی پیر کی حسابت ہوتی ہے. اگر پیر چاہے نا تو ایک لمحہ میں اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، چاہے مرید کتنا بڑھنے والا. اٹھا کے دیکھو پائے نہیں سکتا. اور پیر رکھا ہی اس کے لیے، پیر رکھا ہی قدرت نے یہ بھی نظام جو ہے اس میں پیر رکھا ہی اس لیے کیونکہ فنا بقا ہونے کے بعد جو ہے پرندہ ایسا ہو جاتا ہے وہ لاکھ مقام میں اڑنے لگتا ہے. وہ چاہے تو کائنات کو ختم کر ڈالے، وہ قوت آ جاتی ہے، وہ قہر الہی ہوتا ہے. سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو وہ جو ولی ملے تھے جنگل میں شریعت کے امام کو، بڑا قصہ ہے، میں ابھی قوت تقریر ہو جائے گا مختصر. تو انہوں نے ملاقات کے وقت اللہ نے کیا کہا؟ اے احمد بن حنبل تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری ملاقات میرے محبوب بندے سے، ایسے محبوب بندے سے ہو گئی ہے کہ وہ ایک اشارہ کر دے تو یہ صحرا تو کیا، یہ میں کائنات کو زیر و زبر کروں. تو ایسے تو بہت سے ہیں بھائی، یہ طریقوں میں بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، خالی اشارہ کرتے ہیں نا تو سب زیر و زبر کر دے. تو اللہ کو بھی نظام بچانا ہے نا.
تو اس کے لیے پیر رکھا ہے کہ کبھی کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کا پیر جا کے اس کو پکڑ میں لائے. یہ پیر کا جو نظامت رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کہہ کے چلے گئے کہ میرا مزار جو ہے گنبد بھی نہیں بنانا ہے, اوپر قبر بھی نہیں بنانا ہے, چوراہے پہ مجھے دفن کر دینا. اور وصیت جو ہوتی ہے وہ پانی چوراہے پہ خواجہ قطب کو دفن کر دیا. بابا فرید الدین گنیشکر کو پتا چلا, آئے بولے میرے پیر جس نے لاکھوں کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے. بہت التجا کی, بہت کیا حضور اجازت دو, اجازت کرے نہیں. بولے کیوں؟ بولے اس لیے میں نے چوراہے پہ رکھی ہے تاکہ قیامت تک کہیں ایسا ہو جائے کہ کسی کامل فقیر کے قدم میری قبر پہ گر جائے. انکساری کا حالت ہے, ان کے انکساری کا. حسینی سید ہے, مادر جات سید ہے, اور ایسے سید ہے خواجہ قطب الدین کہ ماں کے پیٹ سے 15 سپارہ کے حافظ قرآن ہو کے آئے. ان کی ماں 15 سپارے کی حافظہ تھی تو خود بھی 15 سپارے. بولے میں نے پیٹ میں سے سیکھ لیے تھے. لیکن پھر بھی, اور آج تو ابھی کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو 3-4 سطر لکھ کے تو حضور کے تخلص لکھنے پڑتے ہیں حضرت کے. اور وہ دور تھا کہ آپ جتنے بھی خط غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی کو جتنے بھی خط لکھے ہیں وہ خط میں کیا لکھا ہے پتا ہے؟ پیر ملک کو لکھتا ہے, پھر بھی لکھتے ہیں اتنے بڑے پیر. کم ترین بندگان معین الدین کے دعا سلام. نہ اپنے آگے نام کے آگے سید لکھا, نہ اپنے آگے پیر لکھا, نہ مرشد لکھا, نہ کچھ لکھا, نہ حافظ لکھا, نہ عالم لکھا, نہ مولوی لکھا. کم ترین بندگان معین الدین کے دعا سلام. اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ کا قول ہے, جنید بغدادی کا قول ہے کہ درویش اس راہ میں چلنے والا سالک جب تک اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بدتر نہیں سمجھتا تب تک وہ فرنگی کافر سے بدتر ہے. اپنے آپ کو اتنا کمترین سمجھنا پڑتا ہے. یہ لوگ کھڑے کی کیوں عزت کرتے تھے کہ حضور نے اس کی عزت کی, اس کے لیے کھڑے ہو گئے, اس سے یہ پیسہ ہے, اس کا پیسہ ہے. ارے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی ایسا تھا. ان کی عاجزی اور ان کی انکساری کا حال ہی ہوتا تھا. کیونکہ جنید بغدادی کا قول ہے بھائی, تم نہیں سمجھو گے تو اس سے بدتر ہی ہو تم. اپنے آپ کے تمام اوصاف کو ترک کرنا پڑے گا, تمام خوبیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا, تب جا کے یہ کمال ہے. اسی لیے سنابل شریف میں یہ ایک حدیث کی حضور سید عبدالواحد بلگرامی نے لکھی ہے, بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے. یہ آل انڈیا علماء اہل سنت کی مہر ہے الحمدللہ, اور یہ مارے حرا شریف والوں کے پیروں کی کتاب ہے, بلگرام شریف والے. لیکن یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے. یہ گواہی کس نے دی, یہ بشارت کس نے دی؟ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی نے, ہمارے دادا پیر نے, ہمارے سلسلے کے پیر اعظم نے. اس میں لکھا ہے کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی کا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی جو اس کتاب کو بارگاہ رسالت میں مقبول لکھا, اس میں خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی کا حوالہ کیا کہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی نے مجلس محمدی میں یہ لکھا کہ سید صبغت اللہ بروجی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے عبدالواحد بلگرامی کے بارے میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اتنا اتفاق کر رہے ہیں مجلس محمدی میں, لطف و کرم کر رہے ہیں, تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ کون؟ خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی سید صبغت اللہ بروجی کو یہ پوچھتے ہیں مجلس محمدی میں, یعنی لامقام ہے. تو انہوں نے کہا یہ عبدالواحد بلگرامی ہے, اور حضور اس پر ان کا لطف کرو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی ہے. یہ کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے, سید عبدالواحد بلگرامی نے ایک حدیث لکھی ہے, آل کل مومن تقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر متقی پرہیزگار ولی میری آل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کیا کہو گے تم؟ بندے عشق شوی تر کے نسب کن جامی کہ تری راہ فلا ابن جی فلا چیزیں نیست. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اصول اور طریقت اور نظام الہی کو, رضا الہی کو,
قدرت الہی کو. اور جو قدرت الہی اور نظام الہی کو نہیں سمجھتا اور ان اصول سے ٹکراتا ہے وہ مردود بارگاہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اڑتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ہدایت عطا فرمائے. یہ ساری باتیں ہم نے 2 مجلسوں میں سنی کہ خواجہ غریب نواز نے شیخ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بستر کو اپنے سر پر 20 سال تک رکھا اور ویسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی. نہ ایسا پیر ملتا ہے، نہ ایسا مرید دکھتا ہے الحمدللہ، نہ ایسی خدمت نظر آتی ہے، نہ وہ تواضع نہ انکشاری نظر آتی ہے الحمدللہ. اور وہ فیض و برکات یہ بھی خواجہ عثمان غنی کے سینے میں جو بھی تھا کہ وہ سب ڈال دیا گیا، سب ڈال دیا. کیا کیا ڈالا یہ پتا چلتا ہے، اس وقت نہیں پتا چلتا ہے، تب پتا چلتا ہے جب بابا فرید کو خلافت ملتی ہے. جب بابا فرید الدین گنج شکر کو نعمت دینے کی بات آئی، غریب نواز کی جب آخری سفر تھا دہلی کا اور کہا ہے قطب الدین اب یہ اجمیر شریف سے دہلی کا میرا آخری سفر ہے، اس کے بعد اب میرا یہاں دوبارہ آنا نہیں ہوگا، نہ تمہارے ساتھ اب دوبارہ ملاقات. یعنی آپ نے اپنی رحلت کا ذکر کر دیا. اب کوئی باقی ہے جسے نعمت دینی باقی رہ گئی ہو؟ بولے ہاں حضور، ایک پرندہ ہے جو تڑپ رہا ہے، ایک پرندہ ہے تڑپ رہا ہے، چلو میں جاتا ہوں. کہاں ہے؟ گئے ایک حجرہ کے اندر. حضرت بابا فرید گنج شکر ریاضت و عبادت کر رہے تھے اور فاقہ کشی ریاضت کی وجہ سے اتنی حالت تھی، اتنی کمزوری آ گئی تھی، پیٹ اندر چلا گیا تھا، چمڑی جو تھی وہ ہڈی سے مل گئی تھی. ایسی حالت تھی بابا فرید کی کہ پیر آ رہے ہیں، دادا پیر آ رہے ہیں، لیکن جسم جواب دے گیا، آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے. بابا فرید کا بھی کیا ہوگا؟ تو کہا فرزند ڈرو مت. بولے پرندے کو اتنا کیوں تڑپایا، اسے کیوں اتنا تڑپایا، اسے نعمت کیوں نہیں دی؟ خواجہ قطب الدین نے کہا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ دیکھو یہ بھی پیر کا عادت ہے، سرکار آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا دے سکتا ہوں؟ ایک ہاتھ غریب نواز نے پکڑا، ایک ہاتھ خواجہ قطب الدین نے پکڑا. پیر اور دادا پیر اٹھا رہے ہیں، وہ مرید کی طاقت، وہ مرید کا مقدر دونوں دیکھو الحمدللہ، دونوں اٹھا رہے ہیں. اس وقت پتا چلا کہ شیخ عثمان غنی نے غریب نواز کو کیا دیا. کیوں کہ غریب نواز نے کہا خواجہ قطب الدین سے کہ قطب الدین میں جیسا کہتا ہوں، میں جیسا بولتا ہوں ویسا بولو، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا تم بولو. بولے کیا بولو؟ کہ جو نعمت سینہ بسینہ معین الدین چشتی اجمیری سے میرے سینے میں آئی، جو نعمت سینہ بسینہ معین الدین چشتی اجمیری سے یعنی قطب الدین کے سینے میں آئی، وہ تمام نعمتوں کو میں نے فرید الدین کے سینے میں ڈالا. اور کہا میرے پیر دستگیر شیخ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مجھے ولایت عطا کی، خلافت عطا کی، اس وقت 400 اولیاء اللہ، کتنے؟ 400 اولیاء اللہ، 22 کتب اور 33 خواجہ کے رتبوں کو سلب کر کے اخذ کر کے مجھے عطا کیے تھے. وہ تمام مراتب کو میں نے فرید الدین کو عطا کیا. کتب بھی عطا کر رہے ہیں، معین الدین بھی عطا کر رہے ہیں. یہ فرید الدین کا مقام ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کون ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے. معین الدین چشتی کون ہے؟ حسینی سید. قطب الدین بختیار کی کون ہے؟ حسینی سید. بابا فرید الدین گنج شکر کون ہے؟ فاروقی. کبھی کوئی اس میں خاندان وغیرہ رشتہ آتا ہے؟ اور بابا فرید نے دیا نظام الدین محبوب الہی کو، کون ہے؟ حسینی سید. محبوب الہی نے پھر سے دیا نصیر الدین چراغ دہلوی کو، کون ہے؟ فاروقی. یہ نسبتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اور یہ سجرے تو عالم ارواح سے ہیں. اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں، کائنات کے نظام کو کوئی دخل نہیں ہے. یہ تو ساری رضا الہی ہے، یہ تو قدرت الہی ہے، یہ تو تقدیر الہی ہے، یہ سب انتظام الہی ہے. انتظام الہی سے ٹکرانا، اس میں شک شبہ لینا اور اس سے لوگوں کے اندر اپنے
اپنی واہ واہ کرانے کے لیے لوگوں میں فتنے قائم کرنا، غلط شبہات قائم کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سب کو نیک ہدایت عطا کرے اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت عطا کرے۔ ہمیں یہ بالکل رکھنا ہے کہ سید زادے ہو، پیر زادے ہو، ان کا احترام وہ فاسق و فاجر بھی ہو جائے، سوائے کہ وہ بد مذہب بد عقیدہ ہو جائے، پھر اس کا احترام نہیں رہتا، چاہے وہ سید ہو یا پیر زادہ ہو۔ جب تک وہ صحیح العقیدہ ہے تب تک اس کا احترام ہے۔ صحیح العقیدہ ہونے کے بعد وہ گناہ کیسے بھی کرتا ہو، پھر بھی کیونکہ اس کی نسبت خون سے ہے، تو وہ خون کی نسبت عمل سے فاسد نہیں ہوتی، اس کا احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن وہ اگر تمہیں ایسی کوئی بات کہے کہ جو اصول شریعت اور طریقت کے خلاف ہے، تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ مان لیتے ہیں کہ تو اپنا بھائی کی تجھے ہاتھوں پہ امرا کی تجھے کہ معلوم پڑے، وہ چلنے والا بات صاحب تمہارا ہاتھ چومی لے سو، تمہارا عزت کری لے سو، نظرانو آپ ہی لے سو، پر ہاں بات نہیں چلے، چوکی کے دن پڑے، یہ بات چلنے والی نہیں۔ ہم احترام کریں گے کہ جو نظام شریعت ہے، جو نظام طریقت ہے، جو اصول ہے اس کے خلاف، اور کل بھی میں ایک آدھا میں بارہ میں کہوں، میری کوئی بھی بات قرآن سے، حدیث سے اور بزرگان دین کے اصول سے ٹکراتی ہو، ان کی کتابوں سے ٹکراتی ہو، تو میری بات تمہیں ماننی، میں تو تم کو الگ اعلان چھوڑ جاتا ہوں، میری وہی بات مانو جو اس کے مطابق ہے، اس کے مخالف میری کوئی بات ماننی۔ ہمیں تو ان کے نقش قدم تلاش کرنے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہیں، نام لے رہے ہیں، یہی بڑی قسمت ہے۔ ہم تو ان کے نام لینے کے بھی قابل اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ چیز ہے، لیکن ذمہ داری ہے، بٹھایا ہے، تو پھر جو ان کے پیغام ہے یہ پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے، جو سچی بات ہے، جو حق بات ہے، اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو ہم چاہے پوری دنیا جائے کسی کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں، یہ چیلنج ہے ہمارے، یہ حق ہے۔ چاہے کوئی مفتی آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا سجادہ آ جائے، بڑا مسند رسول آ جائے، کوئی بھی آ جائے، یہ حق ہے۔ یہ کتب سے، یہ سامنے تمہاری کتابیں پڑھی ہوئی، اور یہ ان کے آقاؤں کی کتاب ہے۔ ہمارے تو آقاؤں کی کتاب ہے، لیکن ان کے بھی آقاؤں کی کتاب ہے۔ اگر وہ ان کو ان کے آقاؤں کے خلاف جانا ہے تو پھر تو کیا کوئی پکڑے گا؟ تو الحمدللہ یہ اصول طریقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں چلنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب قسمت والے ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ نسبتیں ملی ہے، یہ کمال ملا ہے الحمدللہ۔ یہ نسبت کمال جو ہمیں ملا، یہ جو صدقہ ملا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باپ تب تک بنی ہوئی۔